السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دیکھیں، قرآن مجید نے خنزیر کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ باقی قرآن مجید کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کا چمڑا بھی حرام ہے، اس کی کھال حرام ہے، اس سے جو ہے نا کوئی چیز بنانی حرام ہے، یا یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے۔ اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا ہے۔ پھر یہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ خنزیر جو ہے وہ ہاتھ لگانا بھی اس کو حرام ہے، اور پھر جو ہے نا ہاتھ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور خنزیر جو ہے اس کے کھال کا استعمال جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہے کہ لوگ بہت زیادہ شد و مت سے ان چیزوں کو لوگوں نے بیان کیا ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن جہاں تک جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو یہاں دیکھیں آپ، قرآن مجید جو ہے وہ میتتا مردار کو حرام کرتا ہے۔ تو اب میتتا مردار حرام ہے۔ اگر کوئی جانور مر گیا ہے، آپ جس فقہ کے اور جس مکتب فکر کے بھی عالم سے آپ پوچھے کہ ایک جانور اپنی موت مر گیا ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، کیا اس کی کھال سے فائدہ اٹھانا حرام ہے؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ یہاں کھال سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کی کوئی چیز تم بنا سکتے ہو، تو مردار تو وہ بھی ہے، حرام تو وہ بھی ہے، اس کی کھال سے پھر کیوں بنا سکتے ہو؟ تو دیکھیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ اس سے کرایت کرتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میری نظر جہاں تک ہے، میری سمجھ جہاں تک ہے، اگر کوئی دلیل دے گا تو انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا، وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ فرض نماز میں سجدے والی آیت اگر تلاوت کی جائے تو کیا اضافی سجدہ کرنا ضروری ہے؟ آیا سجدے والی آیت کو نماز میں پڑھنی نہیں چاہیے حدیث کی روشنی میں؟ بالکل، سجدے والی آیت اگر آتی ہے تو سنت طریقہ یہی ہے، اگر آپ نماز میں ہو یا غیر نماز میں اندر ہو، آپ سجدے والی آیت سننے کے بعد سجدہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ لکھا ہے جی، دین اسلام میں احادیث کا کیا مقام ہے؟ کیا حدیث دین میں حجت کا درجہ رکھتی ہے؟ حدیث کا علم یقین پر مبنی ہے یا ظنی ہے؟ اگر علم حدیث ظنی ہے تو صلاۃ کا طریقہ، صلاۃ کے لیے اذان، رکعتوں کی مختلف تعداد کا تعین، حرمت والے مہینے کون سے اور کتنے، خطبہ جمعہ، کلمہ طیبہ، حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ وغیرہ حجت اور یقینی کیوں؟ اگر جواب یہ ہو کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے اس لیے حجت ہے، تو تحریری حدیث کو چھوڑ کر عدم رفع الیدین اور جواز رفع الیدین مندرجہ ذیل بالا اعمال تواتر سے کیسے ثابت ہوں گے؟ احادیث جو تحریری شکل میں آج موجود ہے وہ ظنی ہے، تو تواتر یقینی کیسے؟ جو احادیث قرآن کے مطابق ہے انہیں آپ کیا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں، احادیث اصطلاح ہے محدثین کی۔ قرآن ہمیں جو چیز بتا رہا ہے وہ یہ ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ بس کون سی حدیث ہے اللہ کی آیات، اللہ اور اللہ کے آیات کے بعد جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے؟ تو حدیث، قرآن نے خود قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، یہ بھی حدیث ہے، اور محدثین کے اصطلاح کے اندر احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک احادیث کی شکل ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو چیز لازم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے جتنی حدیثیں یا روایتیں جمع کی ہے وہ تمام کی تمام روایتوں پر ہم ایمان لے آئے، ابو داؤد نے جو ہے جتنی روایتیں جمع کی ہے سب پر ہم ایمان لے آئے، یا کسی اور محدث نے جمع کی ہے اس پہ سب پہ ہم ایمان لے آئے۔ احادیث سے اصل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں کو لیتے ہیں، تو یہ طریقہ چاہے تعامل اور تواتر سے ہو، یعنی تواتر تعامل سے ہو یا تواتر احادیث سے ہو، دونوں طریقے میں یا وہ لکھی ہوئی حدیثیں ہو
یا وہ عمل کے ساتھ آ رہی ہو، دونوں طریقے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، صحابہ کی ہدایت تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کے راہ کے اوپر تم چلو۔ رہی یہ بات کہ احادیث جو ہے یہ یقینی ہے یا ظنی ہے، تو دیکھیں یقینی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے، وحی جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، یقینی چیز جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ احادیث ظنی یہ ہماری نہیں بلکہ سب کی بات ہے کہ احادیث ظنی ہی ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ظن جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ظن کبھی شک کے قریب ہوتا ہے اور ظن کبھی یقین کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت مومنین کے بارے میں فرماتا ہے یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ مومنین جو ہے یہ ظن رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے، تو یہاں ظن جو ہے بمعنی یقین کے، یعنی ان کا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن پہ عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے قرآن پہ عمل کیا ہے، دین پہ عمل کیا ہے، تو یقینی بات ہے ان کی ایک صورت تو ہوگی کہ صلاۃ انہوں نے ادا کی ہے، نماز انہوں نے پڑھی ہے، اذان انہوں نے دی ہے۔ یہ تھوڑا سا بند کر دیں۔ تو یہ تو یقینی بات ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اب انہوں نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے، کس طرح سے اذان دی ہے، کس طرح سے معاملات کیے ہیں، وہ تواتر سے جو آ رہے ہیں تعامل کے ساتھ، اس تعامل کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ساتھ میں محدثین نے اس تعامل کو یا اس سنت کو جو احادیث کی شکل میں، تحریر کی شکل میں لکھا ہے، اس سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے روایتوں کی، یہ اس نے جمع کی ہے، اس کی کاوش ہے، اس کے اندر صحیح بھی اور اس کے اندر غلط بھی ہے۔ یہ انسانی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، کچھ اسرائیلی چیزیں بھی اس کے اندر بیان کر دی، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ آج جو ہمارے یہاں معاملہ ہے وہ بالکل الٹ معاملہ جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک جماعت ہے جماعت المسلمین کے نام سے، مسعود بیسی صاحب، وہ تفہیم اسلام اس کی کتاب ہے، اس نے اس کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ احادیث جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، قرآن جو ہے یہ تو ظنی ہو سکتا ہے، احادیث ظنی نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس نے قرآن میں شک کیا ہے ظالم نے، لیکن وہ کہتا ہے کہ احادیث میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ احادیث کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو وہ مشکوک سمجھتے ہیں اور احادیث کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کی روشنی میں، اگر حدیث نہ ہوگا تو ہم قرآن کو بھی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ظالم بھی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اپنی چیزوں کو یہ خود بیان کرتا ہے، اپنی تفصیل یہ خود کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس تفصیل کے اندر ہی اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو، صحابہ کرام کی سبیل کی پیروی کرو۔ تو اس طرح یہ پورا دین ہمیں اس نے دے دیا اللہ کی کتاب نے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم احادیث سے بھی اور تعامل سے بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن تعامل کو یا احادیث اور روایتوں کو ہم یقینی نہیں بلکہ ظنی ہی مانتے ہیں، یقینی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو بھی چیز اس کی تفسیر، توضیح اور تشریح کے اندر آ جائے، اس کے مطابق آ جائے، چونکہ یہ یقینی ہے تو اس لیے ہم اس کو بھی پھر یقینی مانتے ہیں، اس میں پھر ہم شک نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ دونوں چیزیں ہیں، ان بعض الظن اسم، بعضی ظن جو ہے وہ تو گناہ ہوتا ہے، وہ شک کے قریب چلا گیا۔ تو بعض ظن جو شک کے قریب جاتا ہے، آپ کو شک میں ڈالتا ہے، وہ گناہ ہے۔ ہم شک کے قریب نہیں جا رہے، ہم تو یقین کے قریب آ رہے ہیں۔ اور یقین کے قریب کیسے آ رہے ہیں؟ اس کتاب سے، یہ کتاب یقینی ہے۔ جو چیز اس نے ذکر کر دیا، اب احادیث کے اس کے مطابق جو احادیث کے اندر آ گیا، تعامل کے اندر آ گیا، بس ہم اس میں پھر شک نہیں کرتے کہ یہ نماز پڑھنے پتہ نہیں ایسی ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں۔ جو ایسا کرے گا اپنے ایمان کو برباد کر دے گا۔ یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں کہ یقین یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور یقین کے ساتھ اس نماز کو ہم ادا کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے۔ تو یہاں پھر ظن جو ہے بمعنی یقین کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔